مجھ سے بھی پوچھیں گے، آپ سے بھی پوچھیں، ہمیں بچ گئے کیا؟ نہیں بچے، سب پکڑے جائیں گے۔ وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں دھوکہ نہیں چلے گا، وہاں دغا بازی نہیں چلے گی، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں چاپلوسی نہیں چلے گی۔ اعمال کام آئیں گے، اعمال کام آئیں گے، اعمال کام آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا، ایک آدمی کو جسے دنیا کی ہر نعمت سے اللہ مالا مال کیے ہوں گے، اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے آج کے دن کے لیے کیا اعمال لے کر کے آیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ مولا کچھ لے کر کے نہیں آیا، نام کو نمازی تھا، نام کو روزے دار تھا، نام کو متقی تھا، نام کو پرہیزگار تھا، بھائی کا بھی حق مار کر کے کھایا تھا، بہن کا بھی حق مار کر کے کھایا تھا، نہ بھائی کو حق دیا نہ بہن کو حق دیا، مال تھا ماں کو حق نہیں دیا، مال تھا باپ کو حق نہیں دیا، نمازیں بھی تھیں، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ، حقوق اللہ تو تھا، لیکن حقوق العباد میں بالکل نل تھا، کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے کہ اسے اور تکلیف دی جائے، اسے رسوا کیا جائے گا، حشر کے میدان میں اسے ذلیل کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت یزید بن ہارون رحمت اللہ علیہ فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنا سننا تھا کہ وہ بندہ رونا شروع کرے گا، اتنا روئے گا، آزو بازو کھڑنے والے اس کے رونے کو دیکھ کر کے رونا شروع کریں گے، بلا اختیار آنکھوں میں آنسو نکلیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کوئی حق تو نے دنیا کے اندر ادا کیا؟ باپ کا بھی حق تھا، ماں کا بھی حق تھا، مسجد اور مدرسے کا بھی حق تھا، یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کا بھی حق تھا، میرا بھی حق تھا، رمضان دیا تھا روزے رکھنے کے لیے، رمضان دیا تھا تراویح پڑھنے کے لیے، رمضان دیا تھا صدقات اور خیرات کرنے کے، کچھ کیا؟ کہے گا کہ مولا کچھ نہیں کیا، کوئی چیز نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روتے روتے اس کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو ختم ہو کر کے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر اسے شرم دلائی جائے گی، پھر اسے عار دلایا جائے گا، پھر اسے حشر کے میدان میں ذلیل کیا جائے گا، پھر وہ رونا شروع کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اب اتنا روئے گا، آنکھوں سے نکلنے والا پانی آنسو وہ بھی ختم، آنکھوں سے نکلنے والا خون وہ بھی ختم، اب صرف آنکھ باقی رہ گئی، دونوں آنکھ نکل کر کے 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ موت سے پہلے اللہ حقوق اللہ اگر چھوٹ جائے اللہ معاف کر سکتے، حقوق العباد میں کبھی کسی قسم کی کمی نہیں کرنا، ورنہ زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کہاں جی گئے تھے؟ کام بھی نہیں، کیا جی لائے؟ کیا بھی نہیں، خالی ہاتھ فتح خان۔ آدمی نیچے گر جائے گا، گھوڑا اوپر ہو جائے گا، یجما گیلے گھوڑا میلے، کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ آنکھ نکل جائے گی، 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی ہو جائے گی، پھر اسے شرم دلایا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا، اسے رسوا کیا جائے گا۔ کیا اللہ نے تجھے زندگی اسی لیے دی تھی؟ کیا اللہ نے تیری حیات اسی لیے باقی رکھی تھی؟ حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آنکھ بھی نکل جائے گی، اسے شرم دلایا جائے گا تو اپنی انگلیوں کو وہ منہ میں رکھ کر کے چبانے لگے گا، اتنا چبائے گا، اتنا چبائے گا، چباتے چباتے وہ کوہنیوں تک کھا کر کے ختم کر دے گا، کوہنیوں تک کھا کر کے وہ ختم کر دے گا۔ پھر بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں چھوڑے تھے نا، اللہ وہاں چھوڑ دیتا۔ یہاں باپ کی نافرمانی کرے باپ ناراض ہوتا ہے، ماں کی نافرمانی کرے ماں ناراض ہوتی ہے، بیوی کی نافرمانی کرے بیوی ناراض ہوتی ہے، اولاد کی بات آج کے زمانے میں نہیں مانے اولاد ناراض ہوتی ہے۔ خدا ناراض نہیں ہوگا، اس کی دھرتی پر ہم بیٹھتے ہیں، اس کی دھرتی پر ہم چلتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی بنائی ہوئی زندگی میں سانس لے، پھر اسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے تو خدا چھوڑے گا؟
نہیں چھوڑے گا. دنیا میں رشوت چلے گی, دھوکہ چلے گا, چاپلوسی چلے گی, آؤ بھگت چلے گی, پیار و محبت چلے گی, وہاں کچھ نہیں چلے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی انگلی چباتے چباتے اپنی کوہنیوں تک کھا کر کے ختم کر دے گا. کھاتے ہوئے اسے احساس نہیں ہوگا کہ میری کوہنی میں کھا کر کے ختم کر جاؤں. اتنے سخت عذاب میں وہ مبتلا رہے گا وہ بندہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی اور اللہ کی عبادت سے دور چلا گیا تھا. بزرگان محترم, آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاتھ کھانے کے بعد پھر اسے شرم دلایا جائے گا, اسے بے عزتی کی جائے گی, اسے ذلیل کیا جائے گا. اب وہ باری تعالیٰ سے کہے گا کہ اے رب ذوالجلال, حشر کے میدان میں بڑا ذلیل ہو گیا. میری ذلت کو انبیاء نے دیکھا, میری ذلت کو صحابہ نے دیکھا, میری ذلت کو تابعین نے دیکھا, میری ذلت کو تبع تابعین نے دیکھا. اے اللہ میری ذلت کو اولیاء نے دیکھا, میری ذلت کو قطب غوث اور عبدال نے دیکھا. اے اللہ اس سے زیادہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ مولا یہ گزارش یہ ہے اس ذلت سے اٹھا کر کے مجھے بہتر ہے کہ آپ جہنم میں ہی ڈال دیجئے. اس ذلت سے اٹھا کر کے بہتر ہے کہ مجھے جہنم ہی میں ڈال دیجئے. قرآن میں اللہ نے کہا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. حضرات علماء سے آپ اس کی تفسیر پوچھیں. جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر کے گیا, اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے گیا, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کے لیے مستحق ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بزرگان محترم, یہ عید کا موقع اللہ نے 2 سال کے بعد ہمیں دیا ہے. پیار اور محبت جیسے آج کے میدان میں باقی رکھے ہیں, اپنی آخری سانس تک اس پیار اور محبت کو باقی رکھیں. ہم اپنے درمیان اختلاف تو ہو سکتا ہے, ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم مختلف نہیں ہو سکتے. ہماری صف یہ, ہمارا اللہ یہ, ہمارا قرآن یہ, ہمارے نبی یہ, ہماری شریعت یہ, ہمارا باپ یہ اور ہماری ماں یہ اگر ہماری زندگی میں باقی رہی, اللہ کی قسم, اللہ وہ اعلان جو آج سے 1450 سال پہلے امام الانبیاء پر حضرت جبریل امین کے ذریعے سے وحی کے طور پر نازل فرما کر کے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ڈرنے کی ضرورت نہیں, حکومت آئے گی, حکومت چلے جائیں گے. وَلَا تَحْزَنُوا, ان کے فیصلے کچرے کے ڈبے میں چلے جائیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم سر بلند رہو گے اگر تم اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ رکھے رہو گے. گزارش ہے اپنا ایمان ہر اس جگہ باقی رکھے جہاں اس وقت ایمان کی سخت ضرورت ہے. برادران وطن میں باقی رکھیں, اور سفر میں جاتے ہیں تو اپنے ایمان کو باقی رکھیں. آفس میں ہیں اپنے ایمان کو باقی رکھیں, دکان میں ہیں اپنے ایمان کو باقی رکھیں, تجارت کا معاملہ آیا اپنے ایمان کو باقی رکھیں, حقوق العباد کا مسئلہ آیا اپنے ایمان کو باقی رکھیں. کل جو وعدہ اللہ کا تھا پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ تم غمگین نہ ہونا, تم پریشان نہ ہونا, تم سر بلند رہو گے اگر مومن ہو. یہ حکم اللہ کا, یہ وعدہ صرف پیغمبر کے ساتھ نہیں خاص تھا, حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ خاص نہیں تھا, حضرت عمر فاروق کے ساتھ خاص نہیں تھا, حضرت عثمان غنی کے ساتھ خاص نہیں تھا, حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ خاص نہیں تھا, حضرت امام بخاری امام مسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا, شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ خاص نہیں تھا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ خاص نہیں تھا. جو اللہ کا وعدہ اپنے پیغمبر کے ساتھ 1450 سال پہلے تھا, وہی اللہ کا وعدہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے, وہی اللہ کا وعدہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن تک بھی ہمارا ساتھ رہے گا. اپنے آپ کو تھوڑا بدلنا, اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الانسان, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا سورج تجھے روشنی پہنچانا چھوڑ دیے؟ چاند کی روشنی تو حاصل نہیں کرتا ہے,
زمین سے غلہ نہیں اگتا ہے، شام کے وقت میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی ہیں، زمین اپنی ٹھنڈک کو بھی پہنچا رہا ہے، ہوائیں اپنی ٹھنڈک کو بھی پہنچا رہا ہے۔ اللہ نے تجھے بڑا بہترین اور خوبصورت بھی بنایا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک بنایا ہے، باوجود یہ کہ اللہ فرمائے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ مال کا دھوکہ ہے، عہدے کا دھوکہ ہے، جوانی کا دھوکہ ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ہمیشہ سے نہیں تھے، وجود میں آ گئے، ہمیشہ رہیں گے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ جو مدد اللہ انبیاء کے ساتھ کرتے تھے، جو مدد اللہ صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، جو مدد اللہ تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ تھا، وہی اللہ کی مدد، وہی اللہ کی نصرت انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی باقی رہے گی۔ شرط وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اپنے اندر کے ایمان کو صاف رکھو، اپنے دل کو پاک رکھو، گندگی اپنے دل سے نکالو، اپنی آنکھوں کو پاک بناؤ، اپنی زبان کو پاک بناؤ، اپنے اخلاق کو صاف بناؤ۔ بزرگان محترم، یہاں مختلف مسالک کے، مختلف خاندان کے، مختلف قبیلے کے لوگ بیٹھ کر کے آج اس اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے ہم یہی کہہ رہے ہیں، اے اللہ باہر تھے تو مختلف تھے لیکن ایک میدان میں جمع ہوئے، ہمارے اس اتحاد کو ہمیشہ باقی رکھنا، ہمارے پیار، بولو آمین، ہمارے پیار کو باقی رکھنا، ہماری محبت کو باقی رکھنا۔ کچھ چھوٹے موٹے اختلاف ہوں گے، اختلاف ہو، آگے بڑھ کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، دنیا کے سامنے ذلیل ہوگا، اللہ حشر کے میدان میں عزت والا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ یہاں اگر عزت دکھائے گا، اللہ اولیاء کے سامنے نہیں، صحابہ کے سامنے نہیں، نبیوں کے سامنے اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں پاک صاف اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے اندر اللہ اتحاد کو باقی رکھے، پیار اور محبت کو باقی رکھے۔ حکومت آئیں گی چلے جائیں گی، حکومت کے غلط فیصلے آئیں گے چلے جائیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس تخت ہے، ان کے پاس تاج ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس پرنٹ میڈیا ہے، ان کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں ہیں، زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن سب چیزیں ان کو مبارک، ہم کو ہمارا اللہ مبارک، ہم کو ہمارا قرآن مبارک، ہم کو ہماری شریعت مبارک، ہم کو ہمارے نبی کی زندگی مبارک۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اپنے صفوں میں ایمان کو زندہ رکھو۔ یہ غیر ایسے ہی ایمان لے کر کے آئیں گے جیسے امام محمد کے جنازے کو اندھا لگانے پر ایک یہودی کو ایمان کی توفیق ملی۔ اللہ کرے اللہ ان باتوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی، ساری امت کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کی خدمت میں دوبارہ ایک مرتبہ عید الفطر کی مبارکبادی دیتا ہوں، پیش قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عید کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ 2 سال پہلے ہمارے اس میدان میں کتنے ہمارے چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، آج وہ منو مٹی میں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کا بھی موقع نہیں ملتا ہے، ایک مرتبہ۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت ٹھنڈے ماحول میں آپ بیٹھیں اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، 2 بزرگ تھے، اس میں سے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے خواہش کی، اے اللہ میری یہ خواہش ہے۔ اللہ نے الہام کیا، بتاؤ بندے کیا خواہش ہے؟ اس بندے نے کہا، اے اللہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا، میری خواہش یہ ہے قبر میں جانے کے بعد مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ قبر میں جانے کے بعد اللہ نے کہا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، 1000 2000 مرتبے نہیں، بڑوں سے نوجوانوں سے گزارش ہے، کان کھول کر کے سن لینا، یہ زندگی کی مہلت دوبارہ نہیں ملے گی، گئی ہوئی سانس واپس نہیں آئے گی، آج کی فجر کی نماز دوبارہ نہیں آئے گی۔ پھر کون کون پڑھے اپنے آپ سے پوچھ لینا، اپنے آپ سے پوچھ لو، میں نہیں پوچھتا، اپنے آپ سے پوچھ لینا۔ اللہ نے کہا پڑھ لو، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 70,000 مرتبے قرآن مجید ختم کیا قبر میں جانے کے بعد۔
جب 70,000 مرتبے ختم کر دیے تو خواب میں اپنے دوست آئے جو باہر موجود تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے قبر میں جانے کے بعد 70,000 مرتبے قرآن پاک پڑھا. زمین کے اوپر جو بزرگ تھے انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، زمین کے اوپر زندہ رہتے ہوئے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جو اجر و ثواب ہے، مرنے کے بعد 70,000 مرتبے قرآن پڑھنے پر وہ ثواب نہیں ہے. اللہ اکبر. مہلت ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، زندگی ایک ہی مرتبہ. اعمال کے ساتھ گزاریں، عبادتوں کے ساتھ گزاریں. ہمارے پہلے چلے گئے، معلوم نہیں کس حالت میں ہوں گے. اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ ہم کہہ لیں، نہ جانے اس کا اجر اللہ ہمیں دنیا میں بھی کیا دیں گے اور آخرت میں بھی کیا دیں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ساری امت کو، ساری انسانیت کو آج کی ساری خوشیاں نصیب فرمائے. ہماری صفوں میں اللہ پیار اور محبت پیدا فرمائے. علماء کا ادب اور احترام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، مسجد کے ذمہ داروں کا، اداروں کے ذمہ داروں کا صحیح طریقے سے ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کے آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے. قوم کا کوئی بھی مسئلہ آئے پورے شوق اور جذبے کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ حضرات علماء کی نگرانی میں آگے بڑھے، پھر اللہ دیکھیں آپ کی مدد کیسے کرتے ہیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے بھی